بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، رمضان کے آخری عشرے کی آج دوسری طاق رات ہے، 23ویں رات ہے آج، اور آج ہم اور آپ اللہ کے اس گھر میں، اس مسجد میں اکٹھا ہیں۔ یہ دینی محفل اس لیے سجائی گئی ہے تاکہ آج کی اس رات کا صحیح استعمال ہم کر سکیں، کچھ قرآن و سنت کی باتیں، کچھ اپنی اصلاح کی باتیں ہم کر سکیں۔ پرسوں کی پہلی طاق رات میں میں نے آپ کے سامنے قیامت کی چھوٹی نشانیوں کے موضوع پر خطاب کیا تھا، اور میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگلی طاق رات میں انشاءاللہ ہمارا جو موضوع ہوگا وہ قیامت کی بڑی نشانیاں ہوں۔ پرسوں بھی میں نے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ قیامت کی یہ نشانیاں ہم ان کے بارے میں کیوں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ان کو سننے کا، ان کو بیان کرنے کا، ان کو پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو جائے، ہماری نالج بڑھ جائے، نہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو محسوس ہو کہ قیامت قریب ہے اور ہم اس کی تیاری کریں، اس کی فکر ہمارے دل اور دماغ میں پیدا ہو۔
قرآن کریم کے 17ویں پارے کی پہلی آیت آپ ذرا دیکھیے، سورہ انبیاء کی پہلی آیت۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں۔ دنیا کا نادان سے نادان انسان، اس کو یہ پتا ہو، ایک طالب علم کو، ایک اسٹوڈنٹ کو یہ پتا ہو کہ کل میرا ایگزام ہے اور اسے پاس ہونا ہے، تو وہ آج کی رات لاپرواہی میں نہیں گزارے گا۔ اگر اس نے ایگزام کی تیاری نہیں کی ہے تو وہ محنت کرے گا، وہ کوشش کرے گا کہ بھائی چلو سال بھر میں نے نہیں پڑھائی کی، آج تو تھوڑی بہت پڑھائی کر لوں تاکہ کل ایگزام میں پاس ہو جاؤں۔ یہ اسی ایگزام کی بات ہو رہی ہے جو دنیا کا ایگزام ہے، جس میں ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے تو چلو بھائی ایک سال اور کوشش کر لیں گے۔ مگر وہ ایگزام جو قیامت کے دن ہوگا، وہاں جو کامیاب ہوگا وہ جنت میں جائے گا، وہاں جو فیل ہو جائے گا، جو ناکام ہو جائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ وہاں کی کامیابی اصل کامیابی اور وہاں کی ناکامی اصل ناکامی ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لے گا، جس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا، وہی انسان کل کامیاب ہونے والا ہے۔ اتنا بڑا امتحان ہے، اتنا بڑا ایگزام ہے، اس ایگزام کا ٹائم قریب آ چکا ہے۔ قیامت کی ایک ایک نشانیاں اللہ کے نبی نے جو بیان کی تھی وہ سامنے آتی چلی جا رہی ہیں، مگر ہمیں نہ اس حساب کی فکر ہے، نہ ہمیں اس قیامت کے دن کی فکر ہے، نہ اس بات کی فکر ہے کہ اس دن ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ آج مسلمان جھوٹ بھی بول رہا ہے، آج مسلمان حرام کھا رہا ہے، آج مسلمان اللہ سے دور ہے، مسجد سے دور ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہے۔ کیوں میرے بھائی؟ کیوں؟ ہم تو ایمان رکھتے ہیں نا اللہ کے اوپر۔ اسی لیے آپ دیکھیں حدیث کے اندر جہاں اللہ پر ایمان رکھنے کی بات آئی ہے، وہاں ساتھ میں آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھنے کی بات ہے۔ کوئی اگر اللہ کو مانتا ہے اور قیامت کو نہیں مانتا ہے، اللہ کو ماننے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ جو قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے اور جو ہر فرض نماز کی ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ سے ہمیں یہ سبق سکھایا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ساری کائنات کا رب ہے، جو بڑا مہربان ہے، جو بڑا رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، وہ حساب کے دن کا مالک ہے۔ قیامت کا دن حساب کا دن ہوگا۔ اور جانتے ہو ہمارے نبی کے اوپر قرآن کی آخری آیت کون سی نازل ہوئی؟ آخری آیت، اس آیت کے اترنے کے 7 دن کے بعد اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ قرآن کے 3 پارے کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، میرے بندو تم اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، اور پھر اس دن ہر انسان کو اپنے اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دینا پڑے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس دن کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اس دن کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ایک ذرہ بھی اگر ہم نے نیکی کی ہے وہ برباد نہیں ہوگی، اور ایک ذرہ اگر ہم نے گناہ کیا ہے وہ بھی اللہ کے یہاں نامہ اعمال پہ درج ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی تم نے نیکی کی ہوگی وہ بھی تم دیکھ لو گے، ذرہ برابر تم نے کوئی گناہ کیا ہوگا وہ بھی تمہارے سامنے ہوگا۔ اس دن سے ہم کیوں نہیں ڈرتے میرے بھائی؟ اس دن کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ آئیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کے اندر کتاب الفتن کے اندر یہ حدیث لائے۔ حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت حذیفہ ابن اسید الغفاری۔ حضرت حذیفہ ابن اسید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر کے گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آپ نے پوچھا ما تتذاکرون، اے میرے صحابہ کیا ڈسکس چل رہا ہے، کیا گفتگو چل رہی ہے، کس موضوع پر کس ٹاپک پر باتیں چل رہی ہے؟ صحابہ نے کہا نتذاکر عن الساعہ،
اے اللہ کے نبی ہم قیامت کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، قیامت آئے گی تو کیا ہوگا، قیامت کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ غور کیجیے، صحابہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ صحابہ تو وہ لوگ تھے جن کی زندگی میں اگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گناہ بالکل نہیں ہوتا تھا، یہ تو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ گناہ بہت کم ہوتا تھا، جو اس دنیا میں اللہ کے نبیوں کے بعد سب سے صاف ستھرے، سب سے پاکیزہ لوگ تھے۔ صحابہ کو اپنی آخرت کی فکر ہے، صحابہ کو قیامت کی فکر ہے۔ صحابہ کی گفتگو کا ٹاپک کیا ہے؟ قیامت ہے۔ کہا اے اللہ کے نبی ہم قیامت کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، انہا لن تقوم، قیامت ابھی نہیں آئے، حتی ترو 10 آیات، جب تک تم قیامت کی 10 نشانیاں نہیں دیکھ لو گے، جب تک تم قیامت کی 10 بڑی نشانیاں تم نہیں دیکھ لو گے، قیامت آنے والی نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے 10 نشانیاں بتائی۔ نمبر 1 الدخان، قیامت کے پہلے ایک دھواں نکلے گا، ایک دھواں ظاہر ہوگا۔ والدجال، دجال ظاہر ہوگا۔ والدابہ، زمین سے ایک دابہ، ایک جانور، ایک چوپایا نکلے گا۔ وطلوع الشمس من مغربها، اور سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکلے گا۔ ونزول عیسی ابن مریم، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہوں گے۔ وخروج یاجوج و ماجوج، اور یاجوج اور ماجوج نکل کر کے زمین میں فساد مچائیں گے۔ وثلاثۃ خسوف، اور 3 جگہوں پر زمین کو دھسا دیا جائے گا، زمین 3 جگہوں پر دھس جائے گی۔ خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزیرۃ العرب، ایک ایسٹ میں، پورب میں، ایک ویسٹ میں، پچھم میں، اور ایک جزیرۃ العرب کے اندر، عرب کے اندر زمین کو دھسا دیا جائے گا۔ یہ 9 نشانیاں ہوں گی۔ وآخر ذالک نار، اور آخری نشانی ایک آگ ہوگی، تخرج من الیمن، جو یمن سے نکلے گی۔ وتطرد الناس الی محشرہم، اور لوگوں کو میدان محشر کی طرف لے کر کے جائے گی۔ یہ 10 نشانیاں ہیں قیامت کی، اور آج کی ہماری جو گفتگو ہوگی انشاءاللہ انہی 10 نشانیوں پر ہم بات کریں گے۔ قیامت کی یہ 10 بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کی ہے۔ اس میں سب سے پہلی جو نشانی اللہ کے نبی نے بیان کی، الدخان، دھواں نکلے گا۔ اب یہ دھواں کیسا ہوگا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کی آیت نمبر 10 سے لے کر کے آیت نمبر 13 تک میں دھواں کا ذکر کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ آیتیں۔ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ، اے نبی آپ انتظار کیجئے اس دن کا جس دن آسمان میں صاف صاف دھواں نظر آئے گا، بالکل کلیئر دھواں نظر آئے گا۔ یغشی الناس ھذا عذاب علیم، اور وہ دھواں لوگوں کو گھیر لے گا، لوگوں پر چھا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ اللہ کا دردناک عذاب ہے۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اور لوگ اس دھواں کو دیکھنے کے بعد کہیں گے اے ہمارے رب تو اس عذاب کو ہم سے ہٹا لے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ انا لهم الذکری وقد جاءهم رسول مبین، اب تمہارے نصیحت حاصل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے، ہمارے رسول نے سچائی بیان کر دی ہے، پھر بھی تم ایمان نہیں لائے۔ اللہ کا عذاب دیکھ کر کے ایمان لانے کا کوئی مطلب نہیں۔ یہ قرآن کی آیت میں دھواں کا ذکر ہے۔ اب علماء میں اس بات پر اختلاف ہے کہ جو اللہ کے نبی نے قیامت کے پہلے دھوئیں کا ذکر کیا، یہ دھواں ظاہر ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ کہنا ہے کہ یہ دھواں سامنے آ چکا ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں، مکہ کی زندگی میں، جب مکہ کے مشرکین نے بہت زیادہ ستایا تھا اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی نے بد دعا کی تھی کہ اے اللہ سبع کسبع یوسف، تو میری قوم پر ایسے 7 سال قحط سالی کے اور پریشانی کے ڈال دے جیسے یوسف علیہ السلام کی قوم پر 7 سال آئے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ 1 سال ایسا سوکھا پڑا، اتنی پریشانی آئی، حست کل شیء، ہر چیز ختم ہو گئی، یہاں تک کہ لوگوں کو مردار کھانا پڑا، چمڑے کھانا پڑا، اور گندی گندی چیزیں کھا کر کے گزارا کرنا پڑا۔ اور اس وقت وہ آسمان کی طرف جب نظر اٹھاتے تھے
تو بھوک کی وجہ سے ان کو صرف دھواں دھواں نظر آتا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود کا کہنا ہے یہی وہ دھواں ہے جس کا ذکر جو ہے قرآن میں کیا گیا ہے، اب کوئی اور دھواں آنے والا نہیں ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اپنی رائے ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قیامت کے پہلے یہ دھواں آئے گا، قیامت کے پہلے یہ دھواں آئے گا۔ اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ یملأ ما بین السماء والارض، یہ دھواں جب ظاہر ہوگا زمین و آسمان کے درمیان کی جو فضا ہے اس کو یہ دھواں بھر دے گا۔ ولا یجد المؤمن الا کالزکمہ، اور مومن کو اس دھواں کی وجہ سے مومن کو زکام کی طرح فیل ہوگا، مومن کو زکام کی طرح محسوس ہوگا۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَتُسْقَبُ مَسَامِعُهُ، اور کافر کی جان لے لے گا یہ دھواں، کافر کو ختم کر دے گا۔ تو یہ وہ دھواں ہے جس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی سب سے پہلی نشانی کے طور پر کیا ہے۔ دوسری نشانی، قیامت کی دوسری بڑی نشانی الدجال، دجال ظاہر ہوگا، دجال نکلے گا۔ دجال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دجال کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینے والا، فراڈ کرنے والا۔ چونکہ دجال لوگوں کو دھوکے میں ڈال دے گا، دجال کے ساتھ اپنی ایک جنت ہوگی، دجال کے ساتھ اپنی ایک جہنم ہوگی، وہ لوگوں کو اپنی جنت کی طرف بلائے گا، اپنی جہنم سے بچنے کی بات کرے گا، لیکن حقیقت میں دجال کے ساتھ جو جنت ہوگی وہ انسان کو جہنم میں لے کر کے جانے والی ہوگی، اور دجال کے ساتھ جو جہنم ہوگی اگر کوئی انسان اس میں چلا بھی گیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو دجال کا نام دجال کیوں پڑا؟ کیونکہ وہ فراڈ کرے گا، وہ دھوکہ دے گا۔ اچھا، دجال کو مسیح دجال بھی کہا جاتا ہے۔ مسیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسیح کا مطلب ہوتا ہے ممسوح، جس کے اوپر پھیر دیا گیا۔ چونکہ دجال کی جو بائیں آنکھ ہوگی، بائیں آنکھ کی جگہ بس ابھرے ہوئے انگور کی طرح ابھرا ہوا ایک حصہ ہوگا، وہ آنکھ نہیں ہوگی، دجال کانا ہوگا، دجال ایک آنکھ کا کانا ہوگا، اس کی بائیں آنکھ پر ایسا لگے گا کسی نے ہاتھ پھیر دیا ہے، اس لیے اس کا نام مسیح ہوگا۔ اور دجال کو مسیح اس لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ دجال پوری دنیا کا چکر لگائے گا، رہے گا تو وہ دنیا میں 40 دن، مگر 40 دن میں مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر کے پوری دنیا کا وہ چکر لگائے گا، اس لیے اس کو مسیح کہا جاتا ہے۔ مسیح کے معنی سیاحت کرنے والا، گھومنے والا، دنیا کا چکر لگانے والا۔ دجال انسان ہوگا، کوئی اور کریشن، کوئی اور مخلوق نہیں ہے دجال۔ دجال بنی آدم میں سے ہے، انسانوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو عجیب و غریب طاقتیں اور عجیب و غریب پاور دے گا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا ابن سیاد۔ اللہ کے نبی کو بھی شک تھا کہ وہ دجال ہے، چنانچہ یہ روایت آپ کو بخاری اور مسلم کے اندر ملے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے ساتھ ایک مرتبہ گئے تو ابن سیاد بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اللہ کے نبی اس کے پاس گئے اور آپ نے اسے پیچھے سے مارا اور کہا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد کہتا ہے اشہد انک رسول الامیین، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ان پڑھ لوگوں کے رسول ہیں، امی لوگوں کے رسول ہیں، میرے رسول نہیں ہیں، اپنا رسول نہیں مانا۔ اس کے بعد ابن سیاد اللہ کے نبی سے کہتا ہے اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو میرے بارے میں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اللہ کے نبی نے غصے سے اس کو جھڑکا اور کہا کہ آمنت باللہ و برسولہ، میں تو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہوں اور میں اللہ کے رسولوں کے اوپر ایمان رکھتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے ابن سیاد سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ ماذا ترا، تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس سچا بھی آتا ہے، جھوٹا بھی آتا ہے، یعنی اس کے پاس جنات آتے تھے، شیطان آتے تھے، کبھی صحیح بات لے کر کے آتے تھے، کبھی غلط بات لے کر کے آتے تھے، کبھی سچی بات لے کے آتے تھے، کبھی جھوٹی بات لے کے آتے تھے۔ تو بولا میرے پاس سچا بھی آتا ہے، جھوٹا بھی آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا میں نے تمہارے لیے کچھ چھپا کر کے رکھا ہے، میں نے کوئی چیز تمہارے لیے چھپا کر کے رکھی ہے، بتاؤ میں نے کیا چھپایا ہے؟ اللہ کے نبی اپنے دل میں دھوئیں کی بات چھپا کر کے رکھے تھے۔ تو ابن سیاد بولا کہ آپ نے دکھ کو چھپا کر کے رکھا ہے، یعنی پورا لفظ اس کے منہ سے نہیں نکل پایا، آدھا لفظ اس نے منہ سے نکالا، دکھ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اخسا، تو ذلیل ہو جا، تو ذلیل ہو جا، فلن تعدو قدرک، اس سے زیادہ تیری اوقات نہیں ہے۔ تیرے شیطان نے تجھے رپورٹ تو دی مگر تیرے شیطان نے تجھے پوری رپورٹ نہیں دی، میں نے دخان چھپایا تھا لیکن تو دکھ تک پہنچا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کاہن لوگ ہوتے ہیں
یہ جو ڈھونگی قسم کے بابا لوگ ہوتے ہیں، یہ جو جوتشی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو لوگوں کے فیوچر کے بارے میں، بھوشیہ کے بارے میں کبھی کبھی صحیح بات بتا دیتے ہیں، وہ شیطانوں کے ذریعے بتاتے ہیں، اور فرشتوں کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے شیاطین اس کو سن کر کے ان کاہنوں کو اور ان ڈھونگی لوگوں کو جا کے بتاتے ہیں، اور اس میں ایک سچ بات ہوتی ہے تو 99 باتیں جھوٹ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا، اے اللہ کے نبی، اگر یہ آدمی واقعی میں اتنا خطرناک ہے تو آپ مجھے اجازت دیجئے، میں اس کی گردن مار دیتا ہوں، اس کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اگر یہ دجال ہے، ان یکنہ، اے عمر اگر یہ دجال ہے فلن تسلط علیہ، تو تم اس کے اوپر قابو نہیں پا سکو گے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو اسے قتل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ ابن سیاد نام کا ایک آدمی تھا جس کے بارے میں خود اللہ کے نبی کو ڈاؤٹ تھا، مگر بعد میں ابن سیاد مسلمان ہو گیا، اور بعد کے حالات سے پتہ لگتا ہے کہ وہ اس کے اندر کچھ عجیب و غریب چیزیں تو تھیں، وہ سدھر گیا تھا لیکن کچھ عجیب و غریب چیزیں تھیں۔ آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، یہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حج کرنے کے لیے نکلے، ہم لوگ حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے نکلے، اور ہمارے ساتھ اتفاق سے ابن سیاد بھی تھا۔ اب اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اب سب لوگ تو ادھر ادھر ہو گئے، ابن سیاد میرے پاس آ گیا، اور جہاں میں نے اپنا سامان رکھا تھا وہاں اس نے اپنا سامان رکھ دیا۔ اب حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں اتنی الٹی سیدھی باتیں سنی تھی کہ مجھے بڑا ڈر لگ رہا تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی گرمی بہت زیادہ ہے، آپ اپنا سامان کہیں اور رکھ لیجئے۔ اس کے بعد ابن سیاد بکری کا دودھ لے کر کے آیا، پیالے میں بکری کا دودھ لے کر کے آیا، اور حضرت ابو سعید خدری سے کہا کہ اے ابو سعید اس کو پی جائیے۔ تو حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے کہ نہیں نہیں، یہ دودھ بہت گرم ہے اور بہت گرمی ہے اور میں دودھ نہیں پی سکتا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں بس اس کے ہاتھ سے دودھ وغیرہ میں اس کے ہاتھ سے کوئی چیز لینا نہیں چاہتا تھا، اس دودھ سے مجھے کوئی خطرہ نہیں تھا، مگر میں ابن سیاد کے ہاتھ سے کوئی چیز لینا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے بعد ابن سیاد نے کہا، ابو سعید اللہ کی قسم کئی بار میں نے ارادہ کیا کہ میں رسی لے کر کے اپنے آپ کو پھانسی لگا لوں، کسی پیڑ کے اوپر چلا جاؤں، میں اپنے آپ کو پھانسی لگا لوں، کیونکہ لوگ میرے بارے میں اس طریقے کی باتیں کہتے ہیں۔ اے ابو سعید خدری، آپ تو اللہ کے رسول کے انصاری صحابی ہیں، اللہ کے رسول کی حدیثیں تو آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہیں، کیا آپ کو نہیں پتا کہ اللہ کے نبی نے دجال کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ دجال تو کافر ہوگا؟ میں تو مسلمان ہوں، میں کیسے دجال ہو سکتا ہوں؟ کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال عقیم ہوگا، بے اولاد ہوگا، اس کو کوئی بیٹا نہیں ہوگا؟ میں تو اپنے بیٹوں کو مدینہ میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ اور اے ابو سعید خدری، کیا آپ نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا ہے، لا يدخل المدینۃ ومکۃ، دجال مدینہ میں اور مکہ میں داخل نہیں ہوگا، میں مدینہ سے چل کے آ رہا ہوں اور مکہ کی طرف جا رہا ہوں، میں کیسے دجال ہو سکتا ہوں؟ بتائیے میں کیسے دجال ہو سکتا ہوں؟ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اس کی یہ باتیں سن کر کے مجھے بھی لگا کہ واقعی میں بیچارے کو بلا وجہ لوگ بدنام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ابن سیاد کہتا ہے، اما واللہ انی لعارفہ، لیکن ہاں اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ دجال کہاں ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ کہاں پیدا ہوا ہے اور اس وقت وہ کہاں ہے۔ اپنی شرافت کا سرٹیفکیٹ دینے کے بعد اب ابن سیاد کیا کہتا ہے، مجھے پتا ہے کہ دجال کہاں ہے، کہاں پیدا ہوا ہے میں جانتا ہوں، کہاں اس وقت ہے یہ بھی جانتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری نے کہا، تبا لک سائر الیوم، تیرے لیے بربادی ہو، تو میرا پیچھا چھوڑ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ پتہ لگی کہ ابن سیاد جو تھا یہ دجال تو نہیں تھا، لیکن اس کے دور میں بہت سارے لوگ، یہاں تک کہ خود اللہ کے نبی کو ڈاؤٹ تھا کہ وہ دجال ہے۔ اب ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ اگر دجال اتنا خطرناک ہے اور دجال کا فتنہ اتنا بڑا ہے تو دجال کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یوم یاتی بعض آیات ربک، قیامت کے دن کے آنے کے پہلے تیرے رب کی طرف سے کچھ نشانیاں آئیں گی، لا ينفع نفسا ایمانها، اور جس دن تیرے رب کی طرف سے وہ نشانیاں آئیں گی اس دن اگر کوئی ایمان لے آئے گا تو اس کا ایمان لانا اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے اس میں قیامت کے پہلے کی نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے اور اس میں دجال بھی شامل ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ ثلاث اذا خرجنا،
3 نشانیاں اگر سامنے آ جائیں گی تو اس کے بعد کوئی ایمان اگر لے آئے تب بھی اس کے ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ الدجال والدابہ وطلوع الشمس من مغربہا، ایک تو دجال اگر سامنے آ گیا، اور دوسرے زمین کے اندر سے چوپایا اگر نکل گیا، اور تیسرے سورج جب پچھم سے نکلے گا، مغرب سے نکلے گا، اس دن اگر کوئی ایمان لائے گا تو اس کے ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو دجال کا ڈائریکٹ ذکر تو قرآن میں نہیں ہے مگر انڈائریکٹ ہے۔ اسی طریقے سے سورہ زخرف کی آیت نمبر 61 میں اللہ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہوں گے، فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، تو تم ان کے بارے میں شک نہ کرو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی ایک نشانی قرار دے رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ قیامت کے پہلے حضرت عیسیٰ دنیا میں آئیں گے اور دجال انہی کے ہاتھوں قتل ہوگا، دجال کو قتل حضرت عیسیٰ ہی کریں گے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر دیا گیا تو آٹومیٹک دجال کا ذکر اس کے اندر شامل ہے۔ دجال کے بارے میں ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ دجال اس امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اس سے بڑی آزمائش کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ، آدم کے پیدا ہونے سے لے کر کے قیامت کے ہونے تک، خلق اکبر من الدجال، دجال سے بڑی کوئی مخلوق نہیں پیدا کی۔ اتنا لمبا چوڑا ہوگا، اتنی بڑی مخلوق ہوگی، اس سے بڑی کوئی مخلوق پیدا نہیں کی گئی۔ اور صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو دجال سے ڈرا دیا ہے، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے، لیکن میں دجال کے بارے میں ایسی بات بتا رہا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی ہے۔ انہو اعور، دجال کانا ہوگا، دجال ایک آنکھ کا کانا ہوگا، وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے۔ دجال اپنے آپ کو رب کہے گا لیکن دجال کانا ہوگا، تو تم یہ بات یاد رکھو کہ جس اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ اس عیب سے پاک ہے، اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اور دجال کانا ہوگا۔ دجال کے آنے کے پہلے بیت المقدس کے آس پاس بہت ساری کالونیاں بسیں، آج بس رہی ہیں، اور مدینہ کی آبادی کم ہوتی چلی جائے گی، اور ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ آئیے وہ حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمران و بیت المقدس، بیت المقدس آباد ہوگا، اس کے آس پاس آبادی ہوگی۔ عمران و بیت المقدس خراب یثرب، جب بیت المقدس آباد ہوگا تو مدینہ برباد ہوگا۔ بیت المقدس کے پاس آس پاس آبادی ہوگی اور مدینہ کی آبادی ختم ہوتی چلی جائے گی، اور مدینہ کی آبادی جب ختم ہوگی، خروج الملحمہ، تو بہت بڑی جنگ ہوگی، بہت بڑا خون خرابہ ہوگا۔ وخروج الملحمہ فتح قسطنطنیہ، اور جب خون خرابہ ہوگا تو قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ آج قسطنطنیہ استنبول کو کہتے ہیں، استنبول آج مسلم کنٹری ہے، مسلمانوں کے قبضے میں ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے پہلے یہ کنٹری کافروں کے ہاتھ میں چلی جائے گی، اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے جنگ ہوگی اور قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ اور جب قسطنطنیہ فتح ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے خروج الدجال، دجال ظاہر ہوگا۔ پھر حضرت معاذ بن جبل نے، جس سے حدیث بیان کر رہے تھے، اس کے کندھے پر آپ نے مارتے ہوئے کہا کہ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں بالکل برحق ہیں، ایسا ہی ہونے والا ہے، ایسا ہی میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ دجال کب نکلے گا؟ جب لوگ دجال کے بارے میں بات کرنا بند کر دیں گے، ممبروں پر دجال کے بارے میں بات نہیں ہوگی، جلسوں اور تقریروں میں دجال کے اوپر بات نہیں ہوگی۔ چنانچہ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں لا یخرج الدجال حتی یذہل الناس عن ذکرہ، دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک لوگ دجال کے ذکر سے غافل نہیں ہو جائیں گے۔ وحتی یترک الائمۃ ذکرہ علی المنابر، اور امام لوگ ممبر پر سے دجال کا ذکر کرنا بند کر دیں گے۔ اچھا، دجال دکھنے میں کیسا ہوگا؟ دجال کی ہائٹ کم ہوگی، پستہ قد ہوگا، اور دجال جب چلے گا تو اس کی چال صحیح نہیں ہوگی، اس کے پیروں میں گیپنگ زیادہ ہوگی، وہ چلے گا تو اس کی چال عیبدار ہوگی، اور اس کے بال گھنے بال ہوں گے اور گھنگرالے بال ہوں گے۔ اسی طریقے سے دجال کی بائیں آنکھ جو ہوگی وہ کانی ہوگی، بائیں آنکھ کی جگہ ابھرا ہوا انگور محسوس ہوگا، لمبی چوڑی اس کی پیشانی ہوگی، اور دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را لکھا ہوگا، جس کو ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، اس کو عربی آتی ہو یا نہ ہو۔ اس کے ماتھے پر، اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں کاف فا را، یعنی
کفر سے کافر سے بنا ہے، کافارا، یہ اس کی پیشانی کے اوپر لکھا ہوگا۔ دجال کہاں سے نکلے گا؟ دجال کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ دجال مشرق میں ایک سرزمین ہے، ایک علاقہ ہے خراسان، وہاں سے نکلے گا، اور دجال کو وہ لوگ زیادہ فالو کریں گے جن کے چہرے چپٹے چپٹے ہیں، جن کی ناکیں چپٹی چپٹی، جیسے چائنیز لوگ ہوتے ہیں، جاپانی لوگ ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوتی ہیں اور چپٹے چپٹے چہرے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسے لوگ دجال کو زیادہ فالو کریں گے۔ کأن وجوہہم المجان المطرقہ، ان کے چہرے ایسے لگیں گے جیسے ڈھال کو پیٹ دیا جائے، چوکور ڈھال کی طرح ان کے چہرے ہوں گے۔ تو چوکور اور چپٹی ناک والے چہرے والے لوگ دجال کو فالو کریں گے، اور دجال خراسان سے نکلے گا۔ اس وقت دنیا کے میپ پر خراسان نام کا یہ شہر ایران کے اندر موجود ہے، دجال وہاں سے نکلے گا۔ دجال کے بارے میں ایک اور حدیث ہے، بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے، بڑی دلچسپ، یہ اس میں بات بتائی گئی، اس کو ذرا آپ سنیے گا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ جو پہلے عیسائی تھے اور بعد میں اللہ کے نبی کے اوپر اسلام لائے تھے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو بیان کیا کہ ایک مرتبہ وہ کچھ لوگوں کے ساتھ سمندر کے سفر پہ گئے تھے۔ سمندر کے سفر پہ گئے، طوفان آ گیا اور سمندر کی موجیں ان کو پھینکتے پھینکتے ایک جزیرے پہ لے کے چلی گئی۔ جب وہ اس جزیرے پر پہنچے تو انہوں نے ایک عجیب و غریب قسم کا جانور دیکھا، چوپایا دیکھا، جس کے پورے بدن پہ بال ہی بال تھے، پورا بدن بال سے بھرا ہوا تھا۔ تو ان لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا جساسہ ہوں۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ایک کام کرو، تم لوگ سامنے والے کمرے میں چلے جاؤ، وہاں کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے اور تمہارے بارے میں جاننے کا مشتاق ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں، حضرت تمیم داری کہتے ہیں جب ہم لوگ اس کمرے میں گئے، ہم لوگوں نے بہت بھاری بھرکم اور قوی ہیکل انسان کو دیکھا جس کا پورا جسم زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ تو ہم نے اس سے پوچھا کہ ویلک ما انت، تیرے لیے بربادی ہو، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا قدرتم علی خبری، گھبراؤ نہیں، تم لوگوں کو ابھی جلد ہی میرے بارے میں پتہ چل جائے گا، تم لوگ کون ہو اپنے بارے میں بتاؤ۔ تو صحابہ نے جب اپنے بارے میں اس کو بتایا تو اس کے بعد اس نے کہا اخبرونی عن نخل بیسان، مجھے بیسان کے کھجور کے درختوں کے بارے میں بتاؤ۔ یہ بیسان ایک جگہ کا نام ہے جو جارڈن کے آس پاس آج بھی موجود ہے، آج بھی میپ پر آپ کو جگہ مل جائے گی۔ تو پوچھا کہ بیسان کے کھجور کے درختوں کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس کے بارے میں تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہاں کھجوروں کے پیڑ میں پھل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو صحابہ نے کہا بالکل ہو رہا ہے۔ تو اس نے کہا قریب ہے کہ بیسان کے کھجور کے درختوں میں پھل نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اس نے پوچھا اخبرونی عن بحیرۃ الطبریہ، مجھے تبریہ کی ندی کے بارے میں، تبریہ کے دریا کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ تبریہ بھی یہ ایک جگہ ہے جارڈن کے قریب، ملک شام کے قریب میں یہ جگہ ہے۔ کہا کہ اس کے دریا کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ صحابہ نے کہا کیا جاننا چاہتے ہو؟ کہا وہاں پانی ہے کہ نہیں ہے؟ کہا بہت پانی ہے۔ تو اس نے کہا قریب ہے کہ اس کا سارا پانی ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ زغر یہ ملک شام میں ایک گاؤں کا نام ہے۔ کہا کہ زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ صحابہ نے کہا کیا جاننا چاہتے ہو؟ کہا کہ کیا اس چشمے میں پانی ہے؟ کیا اس چشمے سے لوگ اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں بہت پانی ہے اور بہت لوگ اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا ان قریب اس کا پانی سوکھ جائے گا اور ایک قطرہ پانی وہاں لوگوں کو نہیں ملے گا۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ اس نبی کے بارے میں بتاؤ جو امیوں کے درمیان بھیجے گئے۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں وہ مکہ سے نکل کر کے مدینہ آ چکے ہیں۔ پھر اس نے کہا کیا عرب کے لوگ ان سے جنگ کرتے ہیں؟ صحابہ نے کہا ہاں جنگ کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس نے اپنے مخالفین کے ساتھ کیا کیا؟ صحابہ نے کہا کہ عرب کے زیادہ تر لوگوں نے ان کی اطاعت کر لی ہے اور ان کو اپنا نبی مان لیا ہے۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر لوگ اس کی اطاعت کریں گے تو اچھی بات ہے، ورنہ لوگوں کے حق میں برا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں تم کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں مسیح ہوں، میں دجال ہوں، اور ان قریب مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے گی اور میں زمین میں چلوں گا اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جہاں میں نہیں جاؤں گا سوائے مکہ کے اور طیبہ کے۔ مکہ اور طیبہ، طیبہ سے مراد مدینہ، مکہ اور طیبہ یہ دو بستیاں ہیں جو میرے اوپر حرام کر دی گئی ہیں اور ان کے ہر دروازے پر فرشتہ مقرر ہے، اور جیسے ہی میں جاؤں گا فرشتہ تلوار لے کر کے کھڑا ہے اور مجھ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو مکہ اور مدینہ کی حفاظت، مکہ اور طیبہ کی حفاظت اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد
اللہ کے نبی نے یہ بات صحابہ کے مجمع کے درمیان بتائی۔ اتنا کہنے کے بعد اللہ کے نبی نے اپنی چھڑی کو ممبر پر پٹکا اور کہا ہاذہی طیبہ، ہاذہی طیبہ، ہاذہی طیبہ، اے میرے صحابہ یہی مدینہ طیبہ ہے، یہی مدینہ طیبہ ہے، یہی مدینہ طیبہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ تمیم داری کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگی ہے، اور جو دجال کے بارے میں تم کو میں بات بتاتا ہوں اس سے یہ بات بہت میچ کرتی ہے۔ تو دجال اس وقت بحر شام میں ہے یا بحر یمن میں ہے؟ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا نہیں، وہ مشرق کی طرف سے نکلے گا، وہ مشرق کی طرف سے نکلے گا، وہ مشرق کی طرف سے نکلے گا۔ دجال کے آنے کے پہلے بارش رک جائے گی۔ آئیے وہ حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں، ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دجال کے نکلنے کے پہلے 3 ایسے سال ہوں گے جو بڑے سخت ہوں گے، 3 سختی والے سال ہوں گے، لوگوں کو بڑی بھوک اور پیاس لگے گی۔ پہلے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا اور آسمان 1/3 بارش کو روک دے گا۔ بارش تو ہوگی مگر 1/3 بارش کو آسمان روک لے گا۔ پھر اللہ زمین کو حکم دے گا، زمین اپنی 1/3 1/3 پیداوار کو روک لے گی۔ زمین کی پیداوار ہوگی لیکن کم ہوگی۔ پھر دوسرے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا، آسمان 2/3 بارش کو روک لے گا، اور زمین کو حکم دے گا، زمین 2/3 پیداوار کو روک لے گی۔ اور پھر تیسرے سال اللہ تعالیٰ حکم دے گا، آسمان سے 1 قطرہ پانی نہیں برسے گا اور زمین سے اناج کا 1 دانہ نہیں اگے گا۔ اور اس سال اتنے بڑے پیمانے پر لوگ مریں گے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 1 اناج کا دانہ نہیں اگے گا۔ فلا یبقى ذات ظلف الا ہلکت، زمین سے جتنے جانور ہیں، چوپائے ہیں، جتنے کھر والے جانور ہیں، سب ہلاک ہو جائیں گے سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے۔ دجال 40 دن دنیا میں رہے گا، 40 دن دنیا میں رہے گا، مگر عجیب بات ہے کہ ان 40 دنوں میں 1 دن 1 سال کے برابر، اور 1 دن 1 مہینے کے برابر، اور 1 دن 1 ہفتے کے برابر۔ یہ عجیب و غریب بات ہے۔ دیکھیے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہماری لاجک سے ہٹ کر کے ہیں، ان کو لاجک اور سائنس کے معیار پر ہم نہیں رکھ سکتے، اس کا تعلق غیب سے ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اہل ایمان غیب کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی صحیح حدیثیں ہیں، متواتر حدیثیں ہیں، ہم ان حدیثوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور دجال کے بارے میں آپ نے جو بتایا ہے وہ ہونے والا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے دجال کو موجودہ وقت کے اور حالات کے حساب سے اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کی ہے۔ کچھ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا امریکہ دجال، کچھ لوگوں نے کہہ دیا فرانس دجال ہے، ایک صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا امریکہ کے آخر میں کاف علی زبر کا ہے اور فرانس کے شروع میں فے اور رے ہے، تو کاف اور فے رے یہ ملا کر کے جو اللہ کے نبی نے کہا نا دجال کی پیشانی پر کاف فے رے لکھا ہوگا، اس سے مراد امریکہ اور فرانس۔ تو یہ سب بکواس بات ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ دجال ایک انسان ہے، وہ کسی کنٹری کا نام نہیں ہے، کسی ملک کا نام نہیں ہے، اور دجال اپنے وقت پر دنیا میں آئے گا۔ دجال کس وقت نکلے گا؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یخرج الدجال فی خفۃ من الدین، جب دین کے معاملے میں لوگ ہلکے ہو جائیں گے، دین کا شعور کم ہو جائے گا، دین کی نالج نہ کے برابر ہوگی، وادبار من العلم، اور علم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، اس دور میں دجال نکلے گا۔ وَلَهُ 40 يَوْمًا يَسِيحُهَا، اور 40 دن دجال دنیا کا چکر لگائے گا۔ اليوم منها كالسنة، اس میں 1 دن 1 سال کے برابر، اور 1 دن 1 مہینے کے برابر، اور 1 دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ ثم سائر ایامہ مثل ایامکم، پھر 37 دن تمہارے دن کی طرح ہوں گے، اور دجال ایک گدھے کے اوپر سوار ہوگا، اور عرض ما بین اذنیہ 40 ذراعا، اس کے دونوں کان کا ڈسٹنس 40 ہاتھ کے برابر ہوگا، اتنا لمبا چوڑا ہوگا کہ اس کے دونوں کانوں کے بیچ کا جو ڈسٹنس ہوگا وہ 40 ہاتھوں کے برابر ہوگا، اور وہ لوگوں سے کہے گا میں تمہارا رب ہوں، سنو وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، تمہارا رب کانا نہیں ہے، دجال کانا ہوگا، تمہارا رب اس عیب سے پاک ہے۔ اور دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فے رے لکھا ہوگا، اور ہر مومن چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو اس کو پڑھ لے گا، اور وہ ہر پانی کے چشمے کے پاس سے اور ہر جگہ کے پاس سے گزرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ مکہ اور مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر حرام کر کے رکھا۔ دجال مردہ کو زندہ کر دے گا، نوجوان سے کہے گا اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں اور تیرے ماں باپ آ کر کے تجھ سے کہیں کہ میں تیرا رب ہوں تو تو مان لے گا؟ اور دجال 2 شیطان کو اس کے ماں باپ کی شکل میں بنا کر کے نوجوان کے سامنے لائے گا، اور وہ دونوں کہیں گے کہ یہ تیرا رب ہے، اس کے اوپر ایمان لے آ، اور یہ کہہ کر کے وہ غائب ہو جائیں گے، اور وہ نوجوان دجال پر ایمان لے آئے گا۔ اتنا پاور
اور اتنی شکتی اور اتنی طاقت اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ یہی نہیں، صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی یہاں تک فرماتے ہیں کہ دجال جب کہیں سے گزرے گا اور انہیں اپنی طرف دعوت دے گا اور وہ اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے، تو دجال آسمان کو حکم دے گا، آسمان سے بارش برسے گی، زمین کو حکم دے گا، زمین سے پیداوار اگے گی، اس کے بعد ان کے جو جانور ہوں گے، جو چوپائے ہوں گے، وہ خوب موٹے تازے ہو جائیں گے، ان کے تھن میں اچھا خاصا دودھ ہو جائے گا اور ان کے بدن فربا ہو جائیں گے، موٹے ہو جائیں گے۔ پھر دجال کچھ دوسرے لوگوں کے پاس جائے گا اور وہ اس کی دعوت کو ٹھکرا دیں گے، تو دجال ان کی پوری بستی کو ایسا کر دے گا، بالکل تباہ ہو جائیں گے، بالکل پریشان ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے کسی ایسی جگہ سے دجال گزرے گا جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، ویران ہے، اس جگہ پر سے دجال جا کر کے کہے گا اخرجی کنوزک، اے زمین تو اپنے خزانے نکال، تو دجال کے پیچھے خزانوں کی لائن لگ جائے گی اور خزانے دجال کے پیچھے ایسے لگیں گے جیسے شہد کی مکھی کسی کے پیچھے لگ جاتی ہے، شہد کی مکھی جیسے کسی چیز کے پیچھے لگ جائے، دجال کے پیچھے وہ خزانے لگ جائیں گے۔ دجال کی پیروی کون کرے گا؟ دجال کو فالو کون کرے گا؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اصفہان کے یہودی، اصفہان کے، ایران کے آس پاس کے جو یہودی ہوں گے، 70,000 یہودی دجال کی پیروی کریں گے اور ان کے اوپر ایک خاص قسم کی ڈریس ہوگی جس کو طیلسان بولتے ہیں۔ آج بھی آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں، طیلسان ایک ڈریس آتی ہے اور یہودی لوگ آج بھی پہنتے ہیں اس کو، تو ان کے اوپر طیلسان نام کی وہ ڈریس ہوگی، 70,000 یہودی۔ اچھا، یہودی کیوں فالو کریں گے دجال؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ یہودیوں کی کتابوں میں ایک مسیحا کے آنے کی بات لکھی ہے اور یہودی اپنا مسیحا دجال کو بنائیں گے، وہ دجال کو اپنا مسیحا سمجھیں گے اور دجال کے اوپر ایمان لائیں گے۔ تو ایک تو دجال کو یہودی لوگ فالو کریں گے، اور اسی طریقے سے جاہل قسم کے جو دیہاتی لوگ ہوں گے، جن کے پاس علم دین کی کمی ہوگی، وہ دجال کی پیروی کریں گے۔ اور چپٹی ناک والے، اب آج کے دور میں چپٹی ناک والے ایک تو چائنا کے اندر، ایک جاپان کے اندر ہیں، اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایگزیکٹ وہی لوگ ہوں گے، لیکن ایسے لوگ دجال کو فالو کریں گے جن کی ناک چپٹی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے عورتیں، ایک بڑی تعداد میں عورتیں دجال کو فالو کریں گی۔ دجال سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ دجال سے بچنے کا طریقہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، من سمع بالدجال فلینع عنہ، جو دجال کے بارے میں سنے اس سے دور رہے۔ فواللہ ان الرجل لیاتیہ وہو یحسب انہ مومن، کیونکہ ایک مسلمان دجال کے قریب جائے گا یہ سوچ کر کہ میں مومن ہوں، دجال میرا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، فیتبعہ، لیکن مومن جب دجال کے پاس جائے گا تو دجال کی پیروی کرنے لگے گا، کیونکہ دجال بہت سارے ڈاؤٹ اس کے سامنے کریٹ کر دے گا، بہت سارے شبہات اس کے سامنے پیدا کر دے گا۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، ہمارا نوجوان انٹرنیٹ پر کسی کو سنتا ہے یہ سوچ کر کہ میں اس کو سنوں گا، اس میں سے صحیح بات لے لوں گا اور غلط بات کو چھوڑ دوں گا، یا کسی کی اصلاح کرنے کے لیے جاتا ہے کہ میں فلاں کی اصلاح کروں گا اور اس کی اصلاح کرنے کے چکر میں خود بگڑ جاتا ہے۔ تو جب تک آپ کے پاس اتنی مضبوط نالج نہ ہو، اتنا مضبوط علم نہ ہو، آپ ایسے لوگوں کو، اگر ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے جن کے یہاں گمراہی ہے، تو اس بات کا ڈر موجود ہے کہ آپ خود گمراہ ہو جائیں گے۔ بہرحال دجال سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ہر فرض نماز کے آخر میں وہ دعا پڑھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دجال کے فتنہ سے۔ یہ دعا آپ فرض نماز کے آخر میں درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ دجال سے بچنا چاہتے ہیں تو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتوں کو آپ یاد کر لیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتوں کو یاد کر لے، عصم من فتنۃ الدجال، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال کو قتل کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ملک شام میں خطرناک جنگ ہوگی، اہل ایمان ایک طرف ہوں گے، دجال اور ان کی فوج ایک طرف ہوگی، اس کی فوج ایک طرف ہوگی، اور ملک شام میں باب لد کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ تو اس حدیث میں قیامت کی 10 بڑی نشانیاں بتائی گئیں، اس میں سے یہ دوسری نشانی تھی الدجال۔ تیسری نشانی الدابہ، زمین سے ایک چوپایا نکلے گا۔ اب یہ چوپایا کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کی آیت نمبر 82 میں فرمایا، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، جب ہماری بات پوری ہونے کا ٹائم آ جائے گا تو ہم زمین سے ایک چوپایا نکالیں گے، تو کلمہم، جو لوگوں سے بات کرے گا،
زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، اور لوگوں سے کہے گا کہ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ قرآن کی اس آیت سے اتنا ثابت ہوا کہ زمین سے ایک چوپایا نکلے گا۔ اب وہ چوپایا کیسا ہوگا، اس کی شکل کیا ہوگی، اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ وہ چوپایا کہاں سے نکلے گا؟ بعض علماء نے کہا کہ صفا کی پہاڑی سے نکلے گا، مکہ سے نکلے گا۔ بعض علماء نے کہا وہ خانہ کعبہ کے نیچے سے نکلے گا۔ ایک قول یہ ہے وہ صحرا اور ریگستان سے نکلے گا، مگر یہ الگ الگ قول ہیں، ان کی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ جو قرآن سے جو بات ثابت ہے اور صحیح حدیثوں سے جو بات ثابت ہے وہ اتنی ہے کہ ایک دابہ ہوگا، ایک عجیب و غریب جانور ہوگا اور انسانوں سے بات کرے گا، اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قیامت کی چوتھی نشانی، سورج کا پچھم سے نکلنا۔ سورج پچھم سے نکلے گا جس دن، اس دن سمجھو یہ قیامت کی آخری نشانی ہوگی۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، یہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آئیں، او یأتی ربک، یا آپ کا رب ان کے پاس آئے، او یأتی بعض آیات ربک، یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں ان کے پاس آئیں۔ یوم یأتی بعض آیات ربک، جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آئیں گی، لا ينفع نفسا ایمانها، تو کسی نفس کو اس کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ جس دن اللہ کی طرف سے نشانی ظاہر ہوگی، اس دن اگر کوئی ایمان بھی لے آئے گا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعۃ حتی تطلع الشمس من مغربها، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک سورج پچھم سے نہیں نکل جائے گا۔ فَإِذَا طَلَعَتْ، اور جب سورج پچھم سے نکلے گا، فَرَآهَا النَّاسُ، اور لوگ سورج کو پچھم سے نکلتا ہوا دیکھیں گے، آمنوا اجمعین، تو سارے کے سارے لوگ ایمان لے آئیں گے۔ فَذَلِكَ حِينٌ، یہ وہی ٹائم ہوگا جس ٹائم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا لا ينفع نفسا ایمانها، اس دن کسی کا ایمان لانا اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ جب سورج پچھم سے نکل جائے گا لوگ دیکھ لیں گے، مان جائیں گے، ایمان لے آئیں گے، مگر ان کے ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحابہ سے کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے سورج ڈوبتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ سورج، صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سورج چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج اپنے ٹھکانے کے پاس جاتا ہے، تحت العرش، اور سورج اللہ کے عرش کے نیچے جاتا ہے، فتخر ساجدۃ، اور سورج اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے۔ فلا تزال کذالک، ایسے ہی روٹین چلتی رہے گی۔ سورج پورب سے نکلے گا، پچھم کی طرف اپنا سفر طے کرے گا، اللہ کے عرش کا سجدہ کرے گا، یہاں تک کہ وہ دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ سورج سے کہے گا ارتفعی، اے سورج تو اٹھ، اصبحی طالعۃ من مغربک، آج تجھے پورب سے نہیں نکلنا ہے، آج تجھے پچھم سے نکلنا ہے۔ تو یہ وہ دن ہوگا جس دن قیامت آئے گی۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب ماڈرن سائنس کے حساب سے سورج تو ڈوبتا ہی نہیں ہے، آج سائنس کے اکارڈنگ تو سورج ڈوبتا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں سورج اگر ڈوب گیا تو کہیں اور سورج نکلا ہے، مگر بہرحال ہم اس کے بارے میں یہی کہیں گے جو قرآن کی آیت ہے، لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب آپ دیکھ لیں۔ ہو سکتا ہے ابھی انسان کی نظر اور انسان کا علم اور انسان کی نالج وہاں تک نہ گئی ہو، لیکن بہرحال ہمیں اپنے نبی کی اس بات پر ایمان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سورج جب روزانہ ڈوبتا ہے اللہ کے عرش کے نیچے جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ سائنس ہم مانتے ہیں مگر سائنس پر ہم ایمان نہیں رکھتے۔ اگر سائنس کی کوئی بات قرآن و سنت سے ٹکرا رہی ہے تو وہاں ہم قرآن و سنت کو ہی ترجیح دیں گے، اسی کو پریفر کریں گے، ہم سائنس کی وجہ سے قرآن اور سنت کا انکار نہیں کریں گے۔ تو بہرحال یہ جو سورج کے پچھم سے نکلنے کا معاملہ ہے یہ بالکل آخر میں ہوگا، اور اس کے بعد دنیا درہم برہم ہو جائے گی اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ قیامت کی پانچویں بڑی نشانی، حضرت عیسیٰ ابن مریم، آپ جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا، بنی اسرائیل کی طرف وہ نبی بنا کر کے بھیجے گئے، یہودیوں نے ان کے ساتھ دشمنی کی، ان کو قتل کرنے کا پلان بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عین موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور ان کی جگہ ان کا ایک ہم شکل، ان کا ایک شاگرد تھا، ان کا ایک حواری تھا، اس نے اپنی جان دے دی
اور لوگوں نے اس کو سولی چڑھا دی۔ یہودی آج تک یہی سمجھتے ہیں، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دی، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح کر دیا کہ نہیں، تم نے عیسیٰ کو سولی نہیں چڑھائی ہے، عیسیٰ کو ہم نے اپنے پاس زندہ اٹھا لیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 میں کہتا ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا۔ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ سے کہا، اے عیسیٰ میں تمہیں اٹھانے والا ہوں اور اپنی طرف بلند کرنے والا ہوں اور کافروں سے تمہیں پاک کرنے والا ہوں۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو جسم اور روح کے ساتھ اٹھا لیا۔ اسی طریقے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ یہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا ہے، نہ عیسیٰ کو انہوں نے سولی چڑھائی ہے، نہ تو انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا ہے، نہ ان کو سولی چڑھائی ہے، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ ان کو کنفیوژن میں ڈال دیا گیا ہے، یہ کنفیوژن میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور یہ بات بالکل یقینی ہے کہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے عیسیٰ کو اپنے پاس اٹھا لیا۔ قیامت کے پہلے دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ کہاں آئیں گے؟ ملک شام کے شہر دمشق میں آئیں گے۔ دمشق میں کوئی مینار ہے جس کا نام اللہ کے نبی نے فرمایا المنارۃ البیضاء، سفید مینار۔ اب آج دمشق میں سفید مینار اگر آپ سرچ کریں گے تو دمشق میں مارکیٹ میں جو عیسائیوں کا ایریا ہے، اس ایریے میں ایک وائٹ مینار بنا ہوا ہے، اس کو المنارۃ البیضاء کہتے ہیں۔ تو کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اسی سفید مینار کے اوپر حضرت عیسیٰ آئیں گے، لیکن ہم یقین کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ دمشق کی جو سب سے بڑی مسجد ہے، جامع مسجد اموی، جو دمشق کی سب سے بڑی مسجد ہے، اس میں بھی کئی سفید مینار ہیں، اس میں کسی مینار پر حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ فجر کے وقت آئیں گے اور 2 فرشتوں کے پر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر کے آئیں گے۔ اس حال میں آئیں گے کہ ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا اور ان کے بدن پہ 2 کپڑے ہوں گے اور وہ زعفرانی کلر کے کپڑے ہوں گے، زعفرانی رنگ سے رنگے ہوئے کپڑے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے، فجر کا ٹائم ہو چکا ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ مسلمانوں کے جو امام ہوں گے، جن کا نام مہدی، جن کو مہدی کہا جاتا ہے، جو اللہ کے نبی کی اولاد میں سے ہوں گے، حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، جن کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا، وہ لوگوں کے امام ہوں گے۔ وہ کہیں گے حضرت عیسیٰ سے کہ آپ نماز پڑھائیے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، آپ نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ اس امت کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اس امت کی فضیلت بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے پیچھے نماز پڑھیں گے، نبی ہونے کے باوجود وہ آخری نبی کے امتی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ جب دنیا میں آئیں گے تو وہ کام کیا کریں گے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابن مریم، وہ وقت قریب ہے جب عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئیں گے، حکماً عدلا، عدل و انصاف کرتے ہوئے آئیں گے، فیکسر الصلیب، اس صلیب کو توڑیں گے۔ عیسائیوں کے ہاں جو کراس ہے، جو صلیب ہے، وہ ان کا مذہبی نشان ہے۔ حضرت عیسیٰ سب سے پہلے آ کر کے صلیب کو توڑیں گے۔ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، اور دنیا سے سور کو ختم کر دیں گے۔ سور تو ایسے بھی حرام ہے، مگر وہ سور کو بالکل ختم کر دیں گے۔ وَيَزْعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ ختم کر دیں گے۔ جزیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسلامی حکومت میں اگر کوئی غیر مسلم رہنا چاہتا ہے، اسے ایک ٹیکس دینا پڑتا ہے اسلامی حکومت کو، وہ ٹیکس دے کر کے اسلامی حکومت میں سیفٹی کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جزیہ ختم کر دیں گے۔ وہ سیدھے سیدھے اسلام آفر کریں گے، یا تو اسلام قبول کرو یا ہم سے جنگ کرو۔ ان کے زمانے میں تیسرا آپشن جزیہ کا آپشن نہیں ہوگا، وہ جزیہ ختم کر دیں گے اور کسی کافر سے وہ جزیہ قبول نہیں کریں گے۔ اور ان کے دور میں مال اتنا بڑھ جائے گا کہ کوئی مال قبول کرنے والا نہیں ہوگا، اور ایک وقت کا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا دنیا کی تمام دولت سے بہتر ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ سارا معاملہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو انہی کے ذریعے دجال ختم ہوگا اور سارے مذہب ختم ہو جائیں گے، صرف دنیا میں اسلام باقی بچے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 40 سال دنیا میں رہیں گے، 40 سال دنیا میں رہیں گے، اس کے بعد ان کا انتقال ہوگا اور مسلمان ان کی جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے،
یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ہی کیوں دنیا میں آئے؟ دجال کو ختم کرنے کے لیے قیامت کے پہلے کوئی اور نبی کیوں نہیں آئے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام ہی کیوں آئیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی اس کا نام کیا تھا؟ بولو بھائی، انجیل۔ انجیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی کے امتیوں کی تعریف کی، نبی کے صحابہ کی تعریف کی ہے، نبی کی امت کی تعریف کی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، میں تیرا نبی ہوں مگر میں تیرے آخری نبی کی امت میں بھی شامل ہونا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول کی اور اللہ تعالیٰ قیامت کے پہلے دنیا میں ان کو بھیجا۔ اور دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو یہودیوں کے جھوٹ کا پردہ چاک کریں گے۔ وہ یہودی جو حضرت عیسیٰ کے اوپر گندے گندے الزام لگاتے ہیں، اور وہ یہودی جو یہ کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، حضرت عیسیٰ دنیا میں آئیں گے اور یہودیوں کے اس غلط عقیدے کی تردید کریں گے، دنیا کو بتائیں گے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور مجھے اللہ نے زندہ آسمان پہ اٹھایا تھا۔ ان کا دنیا میں آنا یہودیوں کے اس عقیدے کا رد ہوگا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اس لیے بھی آئیں گے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو لوگ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو کرسچین کہتے ہیں، جو عیسائی کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ دنیا میں آ کر ان کے عقیدے کی بھی تردید کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں اور مجھے کوئی سولی پر نہیں چڑھایا گیا، میں نے کوئی انسانیت کے دکھ اور درد کو اپنے سر پہ نہیں لیا ہے، مجھے تو اللہ نے زندہ آسمان پہ اٹھایا تھا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور دنیا میں آ کر کے وہ اللہ کے حکم کے مطابق کام کریں گے تو عیسائیوں کے عقیدے کی بھی وہ اصلاح کریں گے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ جب دنیا میں آئیں گے تو وہ اس لیے بھی آئیں گے کیونکہ اللہ نے ان کو زندہ اٹھایا ہے، اور اللہ کا قانون ہے کہ جتنے انسان ہیں سب کو زمین پہ مرنا ہے اور سب کو زمین میں جانا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ لہٰذا ان کی جو نیچرل موت ہوگی وہ جب دنیا میں آئیں گے تب ان کی نیچرل موت ہوگی اور مسلمان ان کی جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج بھی کریں گے۔ وہ دنیا میں جب آئیں گے تو وہ حج بھی کریں گے، حج بیت اللہ کی سعادت سے بھی وہ مالا مال ہوں گے۔ اس کے بعد قیامت کی جو چھٹی نشانی ہے یاجوج اور ماجوج کا نکلنا۔ یہ یاجوج اور ماجوج کون ہیں؟ قرآن کریم کا 16واں پارہ اٹھائیے، حضرت ذوالقرنین کا واقعہ اٹھائیے۔ ذوالقرنین بہت بڑے بادشاہ تھے، بہت بڑے بادشاہ تھے۔ وہ زمین کا سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں دو پہاڑ تھے، دو پہاڑ تھے اور پہاڑوں کے اس پار کچھ لوگ رہتے تھے اور پہاڑوں کے اس پار یاجوج اور ماجوج رہتے تھے۔ یاجوج اور ماجوج اکثر پہاڑ کو پار کر کے آتے تھے اور انسانوں کی آبادی میں، عام لوگوں کی آبادی میں آ کر کے فساد مچاتے تھے۔ تو ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یہ گزارش کی کہ آپ ہمارے لیے ایک دیوار کھڑی کر دیجئے، آپ کو اللہ نے بہت نوازا ہے، آپ ایک دیوار کھڑی کر دیجئے، ہم آپ کو کچھ پیسہ دے دیں گے، کچھ محنتانہ دے دیں گے۔ یاجوج اور ماجوج بڑی فسادی قوم ہے اور ہم کو انہوں نے بہت تنگ کر کے رکھا ہے، ہماری زندگی بہت اجیرن ہے۔ حضرت ذوالقرنین کہیں گے نہیں، مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مین پاور دو، مجھے آدمی کی ضرورت ہے۔ اور پھر وہ لوہے کی موٹی موٹی چادریں کھڑی کریں گے اور اس کے اوپر پگھلتا ہوا تانبا ڈالیں گے اور اس طریقے سے ایک بہت ہی مضبوط دیوار وہ کھڑی کریں گے۔ اور وہ دیوار کھڑی کرنے کے بعد حضرت ذوالقرنین کیا کہیں گے؟ قرآن کا 16واں پارہ اٹھائیے، فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا۔ یاجوج اور ماجوج اس دیوار پر چڑھ نہیں سکتے، اس دیوار میں سوراخ نہیں کر سکتے۔ حضرت ذوالقرنین کہیں گے قَالَ هَذَا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا ٹائم آ جائے گا تو یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی، پھر کوئی یاجوج اور ماجوج کو آنے سے نہیں روک سکتا ہے۔ اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 96 میں اللہ نے فرمایا حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور ہر اونچی جگہ سے وہ اترتے چلے آئیں گے، ہر اونچائی پر سے وہ اترتے ہوئے انسانوں کی بستی میں گھستے ہوئے چلے جائیں گے۔ یہ یاجوج اور ماجوج کیسے ہوں گے؟ ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا قُرَّاظُ الْوُجُوهِ، یہ چوڑے چہرے والے لوگ ہوں گے، صغار العیون، چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوں گی، صحب الشعاف، ان کے لال اور کالے ٹائپ کے بال ہوں گے،
اور یہ ہر اونچی جگہ سے نکلیں گے اور ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے پٹی ہوئی ڈھال ہو، پٹی ہوئی ڈھال کی طرح چوکور ٹائپ کے ان کے چہرے ہوں گے۔ حضرت حافظ ابن حجر کی تحقیق کے مطابق یاجوج اور ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہوں گے، یافس بن نوح کی نسل میں سے یہ لوگ ہوں گے۔ یہ روزانہ اس دیوار کو کھود رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ یہ روزانہ اس دیوار کو کھودتے ہیں، اور ان کا جو ذمہ دار ہے وہ یہ کہتا ہے کہ چلو اتنا کام ہم لوگوں نے کر لیا ہے، اب باقی کا کام کل کریں گے۔ اور جب یہ کہہ کر کے وہ چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پھر پہلے کے جیسا کر دیتا ہے۔ جتنا وہ کام کرتے ہیں پھر سے اتنا ہی ہو جاتا ہے، دیوار پھر سے پہلے جیسی ہو جاتی ہے۔ اور لیکن جس دن ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا ان کے نکلنے کا، تو اس دن جو ان کا ذمہ دار ہوگا وہ کہے گا کہ ایک کام کرو، آج کام چھوڑ دو، فَسَتَخْرِقُونَهُ غَدًا انشاءاللہ، کل انشاءاللہ تم اس دیوار کو توڑ دو گے۔ جب وہ انشاءاللہ کہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے منہ سے انشاءاللہ نکلوائے گا، تو اگلے دن جب وہ لوگ پہنچیں گے تو دیوار میں جتنا کام انہوں نے کیا تھا اتنا کام ہوا رہے گا۔ اب اس کے آگے کا جب وہ کام کریں گے تو دیوار میں سوراخ کر دیں گے اور پھر اس میں سے وہ نکل کر کے باہر نکل کر کے تباہی مچائیں گے۔ اور یہ اتنے اجٹ لوگ ہوں گے، یہ پورا دریا کا پانی اکیلے پی جائیں گے۔ یہ کسی دریا، کسی ندی، کسی تالاب پر جائیں گے، پورے تالاب کا پانی پی جائیں گے اور لوگ ان کو دیکھ کر کے بھاگیں گے۔ اور یہ اتنی اجٹ قوم ہوگی، یہ آسمان کی طرف تیر چلائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرت ہے، جب یہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے تو جب وہ تیر لوٹے گا تو تیر خون سے آلودہ ہوگا، تیر میں خون لگا ہوگا، تو یہ بڑے فخر سے کے ساتھ کہیں گے کہ زمین پر بھی ہماری حکومت ہے اور آسمان کے اوپر بھی ہماری حکومت ہے۔ آسمان کی طرف یہ تیر چلائیں گے اور تیر خون سے آلودہ ہو کر کے واپس لوٹے گا۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ جو ہے بڑے برے طریقے سے ہلاک ہوں گے۔ یہ کیسے ہلاک ہوں گے؟ آئیے پہلے اس کے پہلے ایک حدیث سن لیتے ہیں۔ حضرت زینب بنت جہش کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی ایک دن گھبرائے آئے اور آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ویل للعرب، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عرب کے لوگوں کے لیے بربادی ہے، من شر قد اقترب، اس شر سے جو بالکل قریب آ چکا ہے، فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل هذه، آج یاجوج اور ماجوج کا جو ڈیم بنا ہے، جو دیوار بنی ہے، اس میں سے اللہ کے نبی نے ایسے اشارہ کر کے فرمایا اس میں اتنا سوراخ ہو چکا ہے۔ تو حضرت زینب اللہ کے رسول کی بیوی ہیں، ہم سب کی ماں ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہمارے اندر نیک لوگ بھی ہیں، ہمارے اندر اچھے لوگ بھی ہیں، تب بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نعم اذا کثر الخبث، جب گندگی بہت پھیل جائے گی، جب گندے لوگ بہت زیادہ ہو جائیں گے تو نمازیوں کے ہونے کے باوجود اور نیک لوگوں کے ہونے کے باوجود اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا اور لوگ ہلاک ہوں گے۔ تو یہ کیسے مریں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کی گدی پر ایک کیڑا نازل کر دے گا۔ ان کی یہ جو گدی ہوتی ہے نا سر کے پیچھے، وہاں ایک کیڑا نازل ہوگا اور وہ کیڑا کھا کر کے ان کو ختم کر دے گا۔ اور والذی نفس محمد بیدہ، اللہ کے نبی فرماتے اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان دواب الارض لتسمن وتبطر وتشکر شکرا من لحومہ، ان کے بدن کا گوشت ادھر ادھر پڑا ہوگا اور کیڑے مکوڑے ان کا گوشت کھائیں گے۔ دنیا کو ہلاک کرنے والے اور دنیا کو ڈرانے والی اس قوم کو اللہ کیڑے کے ذریعے ختم کرے گا، کیڑے نازل ہوں گے اور ان کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ قیامت کی چھٹی نشانی ہے یاجوج اور ماجوج، اور ان کے ہلاک ہونے کے بعد پھر دنیا میں کوئی جنگ نہیں ہوگی اور لوگ امن اور سکون کے ساتھ رہیں گے۔ یہ حالات کب آئیں گے اور یاجوج ماجوج اس وقت دنیا میں کہاں ہیں؟ بھئی آج سیٹلائٹ کا دور ہے، دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس کو سیٹلائٹ سے کور نہ کیا جا سکتا ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج یاجوج اور ماجوج کہاں ہیں؟ اس کے جواب میں ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 67 پڑھتے ہیں، لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تم لوگ جان جاؤ گے۔ یاجوج اور ماجوج ہمارا ایمان ہے دنیا میں ہیں اور کہیں پر وہ قید ہیں، وہ جگہ کہاں ہے یہ نہیں معلوم، لیکن وقت آنے پر وہ چیز سامنے آئے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ چین کے اندر جو دیوار ہے وہ دیوار ہی دراصل وہ دیوار ہے جو یاجوج اور ماجوج کو قید کرنے کے لیے بنائی گئی، مگر یہ بات غلط ہے، کیونکہ چین کی جو دیوار ہے، پہلی بات تو یہ کہ وہ دیوار لوہے اور تانبے کی نہیں بنی ہے، وہ تو پتھر وغیرہ کی بنی ہے، اور اس کے اس پار کوئی ایسی قوم بھی آباد نہیں ہے،
اور چین کی وہ دیوار اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنے شہر کی حفاظت کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، جبکہ یاجوج اور ماجوج کے لیے جو دیوار بنائی گئی ہے وہ ان کو قید کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ لہٰذا چین کی دیوار کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ یاجوج اور ماجوج والی دیوار ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد قیامت کی 7ویں، 8ویں اور 9ویں نشانی، 3 نشانیاں کیا اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ 3 جگہوں پر زمین کو دھسا دیا جائے گا، مشرق میں، مغرب میں اور عرب میں۔ اب یہ واقعہ بھی ہونے والا ہے، دنیا میں 3 جگہ زمین کو دھسایا جائے گا۔ ویسے زمین میں دھسائے جانے کے واقعات تو آئے دن ہوتے رہتے ہیں، ہم خبر پڑھتے رہتے ہیں فلاں جگہ روڈ دھس گئی، زمین دھس گئی، مگر یہ کوئی بڑے پیمانے پر یہ کام ہوگا، اور یہ قیامت کے پہلے ہوگا کہ زمین کو 3 جگہوں پر دھسا دیا جائے گا۔ اس کے بعد قیامت کی جو آخری نشانی ہوگی، نار تخرج من الیمن، ایک آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی، اور تطرد الناس الی محشرہم، وہ لوگوں کو ہٹائے گی، لوگوں کو ڈھکیلے گی، کہاں؟ محشر کی طرف، میدان حشر کی طرف، ملک شام کی طرف وہ لوگوں کو ڈھکیلے گی۔ اب یہ آگ جو ہوگی یہ کیسی ہوگی؟ آئیے اس کے بارے میں ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ 3 طریقے سے میدان حشر میں جائیں گے، 3 طریقے کے گروپوں میں لوگ جائیں گے۔ پہلا گروپ ان کا ہوگا راغبین راہبین، جو اللہ کے رحمت کی امید لگائے ہوئے ہوں گے اور اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہوں گے۔ دوسرا گروپ ان کا ہوگا 2 لوگ ایک اونٹ پر ہیں، 3 لوگ ایک اونٹ پر ہیں، 4 لوگ ایک اونٹ پر ہیں، 10 لوگ ایک اونٹ پر ہیں، اس طریقے سے لوگ میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ اور پھر تیسرا گروپ ان لوگوں کا ہوگا کہ ان کو آگ لے کر کے جائے گی، آگ ان کو لے کر کے جائے گی، جہاں وہ رہیں گے وہاں آگ رہے گی، وہ جہاں آرام کریں گے وہاں پر بھی وہ آگ رہے گی، وہاں جہاں وہ صبح کے وقت رہیں گے وہاں پر بھی وہ آگ رہے گی، جہاں وہ شام کے وقت رہیں گے وہاں بھی وہ آگ رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو قیامت کی آخری نشانی اللہ کے نبی نے بیان کی، یہ کوئی ایسی آگ نہیں ہوگی جو لوگوں کو جلائے گی، بلکہ یہ آگ ایسی ہوگی جو لوگوں کو انڈیکیٹ کرے گی، لوگوں کو راستہ بتائے گی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی آگ ہوگی جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف لے کر کے جائے گی۔ اس کی اتنی ہی حقیقت صحیح حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد اس آگ کی اور کیا حقیقت ہے، اللہ عالم بالصواب۔ تو یہ قیامت کی میرے بھائیوں 10 بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو مختلف احادیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ ان واقعات کو سننے کے بعد ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہوں، اور بہت ساری ایسی چیزیں بھی آپ کے ذہن میں آتی ہوں کہ جو آپ کو یہ لگتا ہو کہ یہ تو بہت عجیب و غریب ہے، مگر جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ قیامت کی ان بڑی نشانیوں کا تعلق غیب سے ہے، اور غیب کی بہت ساری چیزیں، جنت کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بہت ساری باتیں بتائی ہیں، جہنم کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی ہیں، ہمیں وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اور قیامت کی نشانیوں کو بتانے سے مقصود یہی ہے کہ اب ہم اور آپ کمر کس لیں، اور رمضان کا یہ مہینہ اور اس کا یہ آخری عشرہ یہ ہم کو دعوت دے رہا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ حساب کا وقت میرے بھائیوں قریب آ چکا ہے۔ جب اللہ کے نبی 1400 سال پہلے اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں سوراخ ہو گیا ہے، تیار ہو جاؤ، اللہ کے عذاب سے ڈرو، تو آج تو 1400 سال 1450 سال گزر چکے ہیں، ہم اور آپ قیامت کے اور قریب ہو چکے ہیں۔ لہٰذا ہم اور آپ اپنے آپ کو پریپیئر کریں، اللہ کے خوف کو اپنے اندر پیدا کریں، اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کریں، اور ہمارے اندر جو گناہ ہیں، جو خرابیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، ان سے ہم باز آ جائیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی بتائی گئی ان باتوں کی تصدیق کرنے اور ان پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے پہلے جو بھی فتنے آئیں گے ہر فتنے سے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں ہمیں اور آپ کو رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے باز آنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے۔ طاق رات ہے، رمضان کی 23ویں رات ہے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر آج کی یہ رات قدر کی رات ہے تو پروردگار اس رات کی برکتوں کو تو ہمیں عطا فرما دے، اس رات کی رحمتیں تو ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہمیں بھی معاف فرما دے۔ جو ہم میں پریشان ہیں، روزی روٹی سے پریشان ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ جن کے گھر میں کوئی بیمار ہے، بیماریوں سے پریشان ہے، الجھنوں سے پریشان ہے، اے اللہ سب کی الجھنوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ملک کے حالات کی اصلاح فرما دے، ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔